بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھے۔ پانچویں پشت پر آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بنی امیہ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا آتا تھا۔ قریش کے خاندانوں میں بنی ہاشم کے سوا کوئی ان کا مقابل نہ تھا۔ قریش کا مشہور عہدہ عقاب یعنی فوجی نشان کی علمداری اسی میں تھی۔ حضرت عثمان کے موروث اعلیٰ امیہ بن عبد شمس قریش کے بڑے دبدبہ کے رئیس تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی کے 47 سال قبل پیدا ہوئے۔ معاش کا ذریعہ تجارت تھا اور اسی میں اپنی دیانتداری راست بازی سے اتنی ترقی حاصل کر لی تھی کہ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اپنی ثروت کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کی زندگی کا 34واں سال تھا کہ اسلام کا ظہور ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہایت گہرے تعلقات اور روابط تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ نے انہیں اسلام کی طرف مائل کر لیا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پر مشرف پا اسلام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی منجلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا عقد ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان یعنی بنو امیہ اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ ان کا غصہ غریب مسلمانوں پر ٹوٹتا تھا۔ خود حضرت عثمان کے چچا حکم اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ انہوں نے اسلام کے جرم میں بھتیجے کو باندھ کر مارا، تمام اعضاء نے منہ موڑ لیا۔ کچھ دن تک حضرت عثمان ان کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے۔ پھر اذن ہجرت کے بعد اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو لے کر حبشہ چلے گئے اور ہجرت اولیٰ میں اولیت کا شرف حاصل کیا۔ چند سال کے بعد قریش کے اسلام قبول کرنے کی غلط خبر پا کر مکہ واپس آئے۔ ان کے باقی ساتھی تو پھر حبشہ لوٹ گئے مگر یہ مکہ میں مقیم ہو گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبولیت اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالیہ عربی بنت عبد المطلب کے پاس ان کے بیمار پرسی کے لیے گیا۔ ابھی میں ان کے پاس ہی موجود تھا کہ حضور وہاں تشریف لے آئے۔ ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ تھوڑا بہت ہو چکا تھا۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، کیا بات ہے؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ کو اطمینان و سکون کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع صرف 5 سال ملا، لیکن اس قلیل مدت میں آپ نے امت اسلامیہ کے لیے بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دیں اور بہت سے ممالک زیر نگیں ہوئے۔ نظام خلافت حضرت عمر ہی کے زمانہ میں اتنا مکمل ہو چکا تھا کہ اس میں کسی ترمیم و اضافے کی بہت کم گنجائش تھی۔ تاہم جو گوشے تشنہ رہ گئے تھے ان کی تکمیل ہوئی اور رفاع عام کے بہت سے کام سر انجام پائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا پورا یقین تھا اور آپ صبر و استقامت کے ساتھ ہر وقت اس کے منتظر رہتے تھے۔ اس لیے باغیوں کی سرگرمی دیکھ کر آپ نے شہادت کی تیاری شروع کر دی۔ جمعے کے دن سے روزہ رکھا، ایک پاجامہ جسے آپ نے کبھی نہ پہنا تھا زیب دن کیا، غلام آزاد کیے اور کلام اللہ کو کھول کر اس کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت تک قصر خلافت کے پھاٹک پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، محمد بن مسلمہ اور بہت سے صاحبزادے باغیوں کو روکے ہوئے تھے۔ کچھ معمولی سا کشت و خون بھی ہوا۔ جب انہیں اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے پھاٹک میں آگ لگا دی اور کچھ لوگ قصر خلافت کے متصل دوسرے مکانوں کے ذریعے سے اوپر چڑھ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت میں مصروف تھے۔
باغی ہمت نہ پا کر لوٹ آئے۔ اس کے بعد محمد بن ابی بکر جو حضرت عثمان کے بڑے دشمنوں میں سے تھا بڑھ کر ریش مبارک پکڑ لی اور گستاخانہ کلمات زبان پر لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے اس کو چھوڑ دو، تمہارے والد کبھی ایسا نہ کرتے تھے، اگر وہ دیکھتے تو ان کو تمہارا یہ فعل کبھی پسند نہ آتا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ کلمات سن کر وہ مایوس ہو کر لوٹ آیا۔ اس کے بعد ایک غاف کی بڑھ کر حملہ آور ہوا اور کلام مجید کو پاؤں سے ٹھکرایا۔ ایک دوسرے شخص کا نانا بن بشر نے اس زور سے پیشانی پر لوہے کی لاٹھی ماری کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیورا کے پہلو کے بل گر پڑے۔ زبان مبارک سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا اور خون کا فوارہ کلام اللہ کے اوراق پر جاری ہو گیا۔ اس کے بعد ہی عمرو بن الحق نے سینے پر چڑھ کر مسلسل کئی وار کیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا سے دیکھا نہ گیا، وہ بے تابانہ بچانے کے لیے دوڑیں۔ ان کی 3 انگلیاں ہتھیلی سے اڑ گئیں اور سودان بن حمران نے لپک کر شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ حادثہ جمعے کے دن پیش آیا۔ مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا، بدامنی کی وجہ سے کسی کو گھر سے نکلنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ 2 دن تک لاش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی۔ دوسرے دن ہفتے کی شام کو چند آدمیوں نے جان پر کھیل کر تجہیز و تکفین کی۔ شہادت کی طہارت غسل سے بے نیاز تھی، چنانچہ انہیں خون آلودہ کپڑوں میں 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا۔ با اختلاف روایت حضرت زبیر بن عوام یا جبیر بن معتم رضی اللہ عنہما نے نماز جنازہ پڑھائی، اور کابل سے مراکش تک کے فرما روا کو 17 آدمیوں کے مختصر جماعت نے خفیہ طریقے سے جنت البقیع سے متصل حش کوکب میں سپرد خاک کیا اور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان چھپا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں، ان سب سے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا یکے بعد دیگرے آپ کے عقد نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ آپ کی کل اولاد کی تعداد 17 یا 18 ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں کہ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے، پھر حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے۔ اس دوران حضور گفتگو میں مصروف تھے اور آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ باقی حضرات کے آنے پر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے پر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ٹانگوں پر کپڑا ڈال دیا اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دیر بات کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے والد اور دوسرے صحابہ اندر آئے تو آپ نے نہ تو پنڈلیوں پر کپڑا ڈالا اور نہ ہی پیچھے ہونے کا کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرشتے عثمان سے ایسے ہی حیا کرتے ہیں جیسے اللہ رسول اللہ سے کرتے ہیں۔ اگر وہ اندر آتے اور تم میرے پاس بیٹھی ہوتی تو نہ وہ بات کر سکتے اور نہ واپس جانے تک سر اٹھا سکتے۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قریش کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں، اور یہ کہ مکہ میں جو مومن مرد عورتیں ہیں ان کو جا کر فتح کی خوشخبری سنا دیں اور انہیں بتا دیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو ایسا غالب کر دے گا کہ کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ خوشخبری دے کر آپ مکہ کے کمزور مسلمانوں کو ایمان پر مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سفیر رسول اللہ کی حیثیت سے تشریف لے گئے۔ مکہ کے راستے میں مقام بلدہ میں ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ قریش نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں اور تمہیں بتا دوں کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انہوں نے ویسے ان کو دعوت دی۔
ان کی دعوت کے جواب میں قریش مکہ نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ ابان بن سعید بن عاص نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنے گھوڑے کی زین کسی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا کر مکہ لے گئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ تشریف لے گئے تو نظروں کے سامنے بیت اللہ شریف تھا، جس کے طواف کی حسرت میں سب مسلمان آئے تھے۔ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، البتہ اگر تم چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا تو عمرہ نہ کریں اور میں کر لوں؟ اور پھر مقام حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، عثمان کس قدر خوش قسمت ہیں کہ سب سے پہلے حرم کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ خیال سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب تک میں طواف نہ کر لوں عثمان بھی نہیں کریں گے۔ یہ ارشاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل اعتماد کی نشاندہی کرتا ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے ہجرت کرنے کا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی خیر خبر آنے میں دیر ہو گئی۔ بالآخر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہارے داماد کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کمزور گدھے پر سوار کر رکھا تھا اور خود اس کو پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان کے سلام کو سنا ہی نہیں، میں تو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں شیطان کے خلاف سوچ رہا تھا کہ وہ ایسے برے خیالات میرے دل میں ڈال رہا تھا کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ سارا مجھے مل جائے، تو پھر بھی میں ان برے خیالات کو زبان پر نہیں لا سکتا۔ جب شیطان نے میرے دل میں یہ برے خیالات ڈالنے شروع کیے تو میں نے دل میں کہا اے کاش میں حضور سے پوچھ لیتا کہ ان شیطانی خیالات سے کیسے نجات ملے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی تھی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ شیطان جو برے خیالات ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے ان سے ہمیں کیسے نجات ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے نجات تمہیں اس طرح ملے گی کہ تم وہ کلمہ کہہ لیا کرو جو میں نے موت کے وقت اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زوجہ حضرت عثمان حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس حال میں ملاقات فرمائی کہ وہ انتہائی پریشان اور مغموم حالت میں بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے فرمایا اے عثمان کیا حال ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صدمہ مجھ پر گزرا ہے کسی پر نہ گزرا ہوگا۔ صاحبزادی رسول اللہ انتقال کر گئیں، جس بنا پر آپ کا اور میرا سسرالی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جبرائیل نے مجھ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میں رقیہ رضی اللہ عنہ کی جگہ ام کلثوم کا نکاح اس کے مثل مہر کے عوض میں اسی طرح تمہارے ساتھ کر دوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ پھر جب بامر خداوندی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور لڑکی بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔
ایک مرتبہ 4 دن تک اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا میسر نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کہاں سے ملتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہی ہمیں مرحمت فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے، وضو فرمایا اور مسجد میں نفل پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر بعد سلام پھیرنے کے بعد نماز کی جگہ تبدیل فرماتے جاتے تھے۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آنے کی اجازت نہ دوں، پھر یہ خیال کر کے یہ مالدار صحابہ میں سے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم تک بھلائی و خیر پہنچانے کا ارادہ فرمایا ہو، لہٰذا میں نے اجازت دے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ میں نے جواب دیا، اے صاحبزادے، 4 یوم سے اہل بیت رسالت نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا، اس دنیا پر افسوس، اے ام المومنین، آپ کے لیے مناسب نہ تھا کہ آپ ایسے مشکل حالات سے گزریں اور مجھے مطلع نہ کریں، اور نہ عبد الرحمن بن عوف اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جیسے مالداروں سے ذکر کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر واپس لوٹے اور کئی اونٹ، آٹا، گیہوں، کھجوریں اور سالم بکرا میں 100 درہم کے پیش کر دیا، پھر کہا، یہ دیر سے تیار ہوگا، میں پکا ہوا کھانا بھی لاتا ہوں۔ چنانچہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لائے اور کہا، آپ بھی کھائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رکھ دیجیے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو قسم دی کہ آئندہ جب بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو مجھے ضرور مطلع کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دریافت کیا، اے عائشہ، میرے باہر جانے کے بعد تم کو کچھ ملا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرنے گئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ملا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آٹا، گیہوں، اونٹوں پر لدی ہوئی کھجوریں، درہم کی تھیلی، 1 عدد سالم بکرا اور بہت سا بھنا ہوا گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کس نے دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے۔ وہ مجھے قسم دے گئے ہیں کہ آئندہ جب بھی ایسا موقع آئے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے نہیں بلکہ مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔